سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا آلکہ وصحابکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلا آلکہ وصحابکہ یا نور اللہ۔ میرے بے حد پیارے سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ خیریت سے ہوں گے۔ میرے پیارے سامعین و ناظرین، محشر میں کیا ہوگا حصہ دوم لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن لوگ ایک صاف میدان میں کھڑے ہوں گے جس میں کوئی درخت نہ ٹیلا نہ کوئی عمارت ہوگی۔ بظاہر یہ میدان دنیا جیسا ہوگا مگر برائے نام زمین ہوگی۔ فرمان الہی ہے، اس دن زمین و آسمان کا بھی روپ بدل دیا جائے گا۔ عرصہ محشر۔ سامعین و ناظرین، اپنے دل میں وہ منظر لاؤ کہ روز محشر تم عرصہ محشر میں ننگے بدن اور ننگے پاؤں کھڑے ہوں گے۔ محو انتظار ہوگے خوشخبری کا پروانہ ہاتھ میں آتا ہے یا تیرا بختی کا۔ یاد رکھو یہ نہایت سنگین حالت ہوگی۔ مخلوق جمع ہوگی عرصہ محشر، 7 آسمانوں 7 زمینوں کے فرشتوں، جنات، شیاطین، انسانوں، جنگلی جانوروں، درندوں اور پرندوں سے بھرا ہوگا۔ سورج تیزی کے ساتھ چمک رہا ہوگا، پھر سروں کے قریب ہوگا تو اس کی گرمی کیسی ہوگی۔ اب زمین پر عرش الہی سایہ فگن ہوگا، اس کے سائے میں مقربین ہوں گے، باقی سورج کی گرمی میں ہوں گے۔ حرارت سے غش آتے ہوں گے، لو کے باعث ناقابل برداشت تکلیف ہوگی۔ مخلوق اس قدر ہوگی کہ پاؤں پر پاؤں آئیں گے۔ اس ازدحام میں اللہ کے حضور حاضری کے خیال سے ندامت اور شرمندگی میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔ سورج کی تمازت، سانسوں کی گرمی، دلوں میں پشامانی، شعلہ فشاں اور خوف و ہراس کی آگ ہر بال سے پسینہ بہا رہی ہوگی۔ میدان پانی کی طرح بھر جائے گا، جسم بقدرے گناہ پسینوں میں ڈوبے ہوں گے۔ بعض کے گھٹنوں تک، بعض کی کمر تک اور بعض کے کانوں کی لو تک پسینہ ہوگا۔ حضرت عبداللہ بن عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لوگ اللہ کے حضور جب کھڑے ہوں گے بعض کانوں تک پسینے میں ڈوبے ہوں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے روز لوگوں کو اس قدر پسینہ آئے گا کہ زمین تک 70 باغ پسینہ چلا جائے گا اور ان کے کانوں تک پہنچ جائے گا۔ ایک روایت میں ہے کہ لوگ ٹکٹکی باندھے 40 برس آسمان کی طرف تکتے رہیں گے، شدید تکلیف کے باعث ان کے منہ تک پسینہ پہنچ جائے گا۔ حضرات گرامی قدر، یہاں پر عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کو سورج زمین سے قریب تر ہوگا، لوگوں کو پسینہ آئے گا، بعض کو ایڑیوں تک، بعض کو گھٹنوں تک، بعض کو کولوں تک، بعض کو منہ تک آ پہنچے گا، اور ہاتھ سے اشارہ کیا کہ اس کے منہ کو لگام دے۔ بعض ایسے بھی ہوں گے جن کو پسینہ ڈبو دے گا اور اس طرح سر پر ہاتھ مارے گا۔ اے عاجز انسان، ذرا قیامت کے روز کہ پسینہ
دکھ درد کو یاد کر اور سوچ، ان لوگوں میں ایسے بھی ہوں گے جو کہیں گے یا اللہ اس مصیبت سے نجات دے، خواہ دوزخ میں بھیج دے، اور تو بھی ان لوگوں میں سے ہی ہوگا، تجھے یہ معلوم نہ ہوگا کہ کہاں تک پسینے میں غرق ہوگا۔ میرے پیارے سامعین و ناظرین، اگر انسان جہالت اور فریب سے دور رہ کر سوچے تو اسے معلوم ہوگا کہ عبادات میں سختی اور تکلیف برداشت کر لینا قیامت کے طویل، سخت اور شدید دن کے انتظار اور پسینے کے عذاب اور دوسرے عذابوں سے بہت آسان ہے۔ ہر وہ انسان جسے حج، جہاد، روزہ، نماز، کسی کی بھلائی، نیکی کے حکم اور برائی سے منع کرنے کے سلسلے میں پسینہ بہانا نصیب نہیں ہوا، قیامت کے دن اس کا پسینہ شرمندگی اور خوف کی وجہ سے بہے گا اور شدید رنج و غم برداشت کرنا ہوگا۔ میرے پیارے سامعین و ناظرین، امید کرتا ہوں کہ آپ کے سامنے جو محشر کے دن کی ہولناکیاں میں نے بیان کی ہیں، ان کے خوف سے اور خدا کے انصاف کے خوف سے آپ اپنے آپ کو بدلیں گے، عبادات کی طرف، نماز کی طرف دھیان دیں، لوگوں سے بھلائی کریں، خیر کی چابی بنیں، شر کی چابی سے بچیں۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہمارا خاتمہ بالایمان فرمائے، اور امت محمدیہ پر، خاص طور پہ فلسطین کے مسلمانوں کو آزادی کی نعمت سے ہمکنار کرے، آسانیاں پیدا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔